حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی ایسے نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت کا دن حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو جان لیجئے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی کچھ ایسی حیرت انگیز نشانیاں کہ جس سے ایک عام بندہ بھی قیامت کی تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلے علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، اور جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں گے یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زمر میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر
پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایہ طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایہ کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر، 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے، جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر پرفتن دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔